السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے، اس میں ایک حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت بھی میری قسمت پر رو رہی ہو۔ میں مندر کے پیچھے والے چھوٹے راستے سے بھاگ رہی تھی۔ پاؤں زخمی تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ میری عبادت بھی گناہ بن گئی؟ میرا نام رادھیکا تھا۔ پورے گاؤں میں مجھے دیوی کی چہیتی رقاصہ کہا جاتا تھا۔ میں مندر میں رقص کرتی، بھجن گاتی اور لوگوں کے عقیدے کو مضبوط بناتی۔ لوگ کہتے تھے میری پیشانی پر دیوی کا نور ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نور کے پیچھے کیسا اندھیرا چھپا ہے۔ میرے پتا جی بھی پجاری تھے۔ ان کی موت کے بعد مندر کا بڑا پجاری دانش شاستری ہمارا سہارا دینے کے بہانے ہمارے گھر آنے لگا۔ پہلے تو وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا، کہتا، بیٹی تم میں دیوی بستی ہیں، تمہارا رقص بھگوان کو خوش کرتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کی نگاہوں کا زاویہ بدلنے لگا۔ ایک رات جب مندر میں بڑی پوجا تھی، اس نے کہا، آج تمہیں دیوی کی خاص پوجا کرنی ہوگی، یہ تمہارے لیے آشیرواد ہوگا۔ میں نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے منتر پڑھے، مگر اگلے لمحے مجھے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ دیوی کی مورتی پر نہیں، میری روح پر تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر مندر کی گھنٹیاں میری آواز کو دبا گئیں۔ میں بھاگ نکلی، اندھی اندھیری رات میں، خون سے لت پت، روح سے زخمی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہاں جاؤں، بس قدم خود بخود ایک جگہ رک گئے، ایک مسجد دروازے کے پر۔ وہاں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے پاس بیٹھے ایک بزرگ کو دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے چھپا لیجیے، میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن دنیا مجھے ماننے نہیں دے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور بولے، بیٹی اللہ کے گھر میں آنے والے کو کبھی کوئی دروازہ نہیں ملتا۔ انہوں نے مجھے اپنی بہو کے کمرے میں پناہ دی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ پرسکون ہے۔ میں نے پوچھا، تم ہمیشہ اتنی مطمئن کیسے رہتی ہو؟ وہ مسکرائی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے پہلی بار قرآن کا ترجمہ سنا، اللہ تمہیں تمہاری روح سے زیادہ جانتا ہے اور تم پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ جملہ میرے دل کو چھو گیا۔ میں سوچنے لگی، میرے دیوی دیوتا کیوں خاموش رہے جب ایک پجاری نے ان کے نام پر میری عزت لوٹی؟ کیا رب ایسا ہوتا ہے جو مظلوم کو تنہا چھوڑ دے؟ دن گزرتے گئے، میں نے ان کے گھر رہتے ہوئے نماز سیکھنا شروع کی۔ وضو کرتے ہوئے ایسا لگا جیسے میرے گناہ دھل گئے ہوں، میرے اندر سکون اترنے لگا۔ پھر ایک دن وہی بزرگ مجھ سے بولے، بیٹی اگر تم دل سے سچ جاننا چاہتی ہو تو اسلام تمہیں وہ دکھائے گا، مگر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں نے کئی راتیں سوچا، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھا اور ہم نے انسان کو عزت والا بنایا۔ یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گئی۔ میں نے اسلام قبول کیا۔ اب میں رادھیکا نہیں، عالیہ تھی۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا یقین، ایک نیا سکون۔ وقت گزرا، میں نے تعلیم حاصل کی اور عورتوں کے حقوق کے لیے ایک ادارہ قائم کیا۔ میں ہر اس لڑکی کو بتاتی ہوں جو ظلم سہ رہی ہے کہ عبادت کسی جسم کی نہیں، دل کی ہوتی ہے اور خدا کبھی کسی ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج جب میں مندر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو میری آنکھوں میں خوف نہیں، رحم آتا ہے۔
میں جانتی ہوں کہ سچائی کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر ایک بار اگر دل سے خدا کو پہچان لو تو ہر اندھیری رات بھی روشن لگنے لگتی ہے۔ کہانی کا پیغام: عبادت انسانیت سے بھری نہیں۔ مذہب کبھی ظلم نہیں سکھاتا، ظالم انسان سکھاتا ہے۔ عورت کمزور نہیں، صرف صحیح راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایمان وہ چراغ ہے جو ہر تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔